اشراق کا وقت. الرحمن الرحیم نحمده ونصلی علی رسوله الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وعباد الرحمن الذين يمشون على الأرض هونا وإذا خاطبهم الجاهلون قالوا سلاما والذين يبيتون لربهم سجدا وقياما. مائک لگا دو. ہاں سر آواز ہو رہا اچھی طرح پہنچ جائے. بزرگوں اور دوستوں، یہ بات آپ نے پہلے بھی سنی ہوگی اور ایک بات بار بار اس لیے کہی جاتی ہے تاکہ دل و دماغ میں اچھی طرح بیٹھ جائے، ذہن میں اچھی طرح بیٹھ جائے، یاد رہے اور عمل کے وقت پر عمل کر سکے. دین میں ہمیں اصولی طور پر 3 باتیں بتائی گئی ہیں. 3 باتیں. نمبر 1 ایمان اور عقیدہ. ایمان اور عقیدہ نمبر 1. ایمان اور عقیدہ غیب کی کچھ باتیں ہیں جو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں بتائی ہیں، ان پر یقین رکھنا، اور اتنا یقین، ایسا یقین کہ ان میں کبھی شک و شبہ پیدا نہ ہو. وہ چیز ہے. مثال کے طور پر اللہ، ہم نے اس کو دیکھا نہیں اور نہ ہمیں یہ پتا کہ اللہ تبارک و تعالی کی صفات کیا کیا ہیں، اللہ تعالی کے اندر کیا کیا خوبی، کیا کیا کمال ہے. تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں اللہ کی ذات کے بارے میں جو بتایا اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی جو صفات ہمارے سامنے بیان کی، ہمیں بتائی، ہمیں اس پر یقین رکھنا ہے، اور ایسا یقین کہ کبھی شک و شبہ پیش نہ آئے. دیکھو اگر کچھ غلط پڑھوں تو بتا دینا. انما المؤمنون الذين آمنوا بالله ورسوله ثم لم يرتابوا. یہ آیت شریفہ ہے. مؤمن تو وہی ہیں جو اللہ اور اس کے رسول پر ایمان لے آئے اور پھر کبھی شک و شبہ پیش نہیں آیا ان کو. ثم لم يرتابوا. اسی طریقے سے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں بتایا کہ میں اللہ کا رسول ہوں، اور رسول کے معنی ہوتے ہیں پیغام پہنچانے والا.
پیغام پہنچانے والا۔ تو رسول، اللہ کے رسول کا مطلب یہ ہوا کہ اللہ کی بات اللہ کے بندوں تک پہنچانے والا، اللہ کا پیغام اللہ کے بندوں تک پہنچانے والا۔ یہ دیکھو، عربی میں تو رسول کہتے ہیں، اور اردو میں آپ نے اکثر و بیشتر کتابوں میں پڑھا ہوگا پیغمبر۔ تو پیغمبر یہ فارسی کا لفظ ہے اور اس کے معنی ہے پیغام پہنچانے والا۔ تو اس میں کبھی شک و شبہ پیدا نہ ہو، اور کسی کو پیغمبر یا رسول ماننے کے بعد یہ بات بھی لازم اور ضروری ہوتی ہے کہ اس کی ہر بات مانی جائے، ہر بات اس کی مانی جائے۔ چونکہ اس وقت یہ موضوع نہیں ہے، اس واسطے اس کو میں چھوڑ رہا ہوں، نہیں تو قرآن و حدیث سے بہت ساری مثالیں میں بیان کرتا آپ کے ساتھ۔ اسی طرح ہمیں بتایا گیا ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں بتایا ہے کہ قرآن اللہ کا کلام ہے، اللہ کی کتاب ہے، اور یہ سچی ہے۔ تو اس میں کبھی شک و شبہ پیدا نہ ہو، اس کو عقیدہ کہتے ہیں، اور یہ ایمان ہے۔ اسی طرح ہمیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا کہ جب آدمی مر جاتا ہے تو قبر میں اس سے سوال ہوتا ہے، پھر ایک مدت جس کو اللہ تعالیٰ ہی جانتا ہے کتنی ہے، دوبارہ اس انسان کو زندہ کیا جائے گا، اور اللہ کے سامنے تمام انسانوں کو حاضر کیا جائے گا، اور اللہ تبارک و تعالیٰ پھر سب سے حساب لے گا، اپنے فرما بردار بندوں کو جنت میں داخل کرے گا جہاں کوئی تکلیف نہیں، اور آدمی کی ہر تمنا، ہر خواہش پوری ہوگی اور بلا مشقت پوری ہوگی، جیسے کہ مہمان کو بلا مشقت کے سب کچھ دیا جاتا ہے۔ اچھا، اور نافرمانوں کو جہنم میں داخل کرے گا۔ تو اس کو کہتے ہیں عقیدہ۔ یہ چند مثالیں دی میں نے آپ کو، اور اس سے بات اچھی طرح سمجھ میں آ گئی ہوگی۔ اب آپ کو عرض کر دوں کہ بہشتی زیور کے شروع میں ہی دیکھیں گے آپ عقیدوں کا بیان، اس کو پڑھ لیا کرو۔ اسی طریقے سے ایک کتاب ہے تعلیم الدین، اس میں بھی شروع میں عقیدوں کا بیان ہے، وہ پڑھ لیا کرو۔ اور یہی عقیدے جو تعلیم اس میں تعلیم الدین میں اور بہشتی زیور میں ہیں، الگ سے ایک کتاب میں چھوٹے سے رسالے میں لکھے گئے ہیں، اس کا نام بھی ہے اسلامی عقیدے، یہ پڑھ لیا کرو۔ اچھا، ایک عقیدہ۔ اب آگے چل، دوسرے اعمال، عمل کام، کیا کرنا ہے کیا نہیں کرنا ہے، یہ اس کو اعمال کہتے ہیں۔ مثال کے طور پر نماز پڑھنی ہے، زکوٰۃ دینی ہے، حج کرنا ہے، روزہ رکھنا ہے، انصاف کرنا ہے، پاک دامن رہنا ہے، یہ حلال کھانا ہے، ہر ایک کا حق ادا کرنا ہے، یہ اعمال۔ اسی طریقے سے ہمیں تیسری چیز سکھائی گئی ہے اخلاق، جس کو ہم کہہ سکتے ہیں اچھی عادتیں، اچھی عادتیں، اور ہمیں منع کیا گیا ہے بری عادتوں سے، برے اخلاق سے منع کیا گیا۔
اور یہ باتیں قرآن پاک میں بیان کی گئی، جیسے قرآن پاک میں ایمان کا بیان، عقیدے کا بیان ہے، اور عبادتوں کا اور اعمال کا بیان ہے، اسی طریقے سے قرآن پاک میں اخلاق اور عادتوں کا بھی بیان ہے۔ پچھلے مہینے میں میں نے یہی آیت شریفہ پڑھی تھی اور اسی کا بیان کیا تھا، لیکن آج بھی میں اسی کو بیان کر رہا ہوں، اور وہ یہ ہے کہ اللہ نے اپنے خاص بندے، اپنے نیک بندوں کی صفت بیان کی کہ میرے خاص بندے اور میرے نیک بندے ایسے ہوا کرتے ہیں یہ، اور یوں کہو دوسرے الفاظ میں میرے خاص بندے ایسے ہونے چاہیے۔ تیسرے الفاظ میں یوں کہو کہ جو میرا خاص بندہ بننا چاہے اس کو وہ اپنے آپ کو ایسا بنا لے۔ یہ کیا؟ وَعِبَادُ الرَّحْمَنِ الَّذِينَ يَمْشُونَ عَلَى الْأَرْضِ هَوْنًا۔ میں ابھی صرف ترجمہ کروں گا اور کچھ نہیں بتاؤں گا۔ اور اللہ کے نیک بندے اور رحمان کے خاص بندے وہ ہیں جو زمین پر عاجزی اور انکساری کے ساتھ چلتے ہیں۔ وَإِذَا خَاطَبَهُمُ الْجَاهِلُونَ قَالُوا سَلَامًا، اور جب کوئی نادان آدمی ان سے نادانی کی بات کرنے لگتا ہے تو وہ جھگڑا ختم کرنے کی بات کرتے ہیں، وہ سلامتی کی، چین کی، جھگڑا ختم کرنے کی بات کرتے ہیں۔ وَإِذَا خَاطَبَهُمُ الْجَاهِلُونَ قَالُوا سَلَامًا، یہ دو آیتوں میں یہ دو صفت بیان کی گئی ہیں، اور اس پورے رکوع میں یہ 19ویں پارے کا رکوع ہے، اللہ کے نیک بندوں کی یہی خاص صفات بیان کی گئی، اور ان کا مطلب میں بتا چکا ہوں۔ اس کے بیان کرنے کا مطلب یہ ہے کہ میرے خاص بندے وہ ہوتے ہیں جن میں یہ دو صفت ہوتی ہیں، یہ دو صفت بھی ہوتی ہیں، یہی دو صفت نہیں، بہت ساری صفت ہوتی ہے، یہ دو صفت بھی ان کے اندر ہوتی ہیں یہ، اور میرے خاص بندوں میں یہ صفت ہونی چاہیے، اور جو میرا خاص بندہ بننا چاہے وہ اپنے اندر یہ صفت پیدا کرے، جس کا حاصل ہے عاجزی اور انکساری۔ یہاں تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ بات اس طرح بیان کی، اور دیکھو سورہ لقمان 21ویں پارے میں ہے، وہاں اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت لقمان علیہ السلام کی کچھ نصیحتیں ذکر کی ہیں، اور ان نصیحتوں کا ذکر کرنے کا مطلب یہ ہے کہ اگرچہ وہ لقمان علیہ السلام کی زبانی بیان ہوئی ہیں، لیکن در حقیقت وہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہی کی سکھائی ہوئی ہیں جی۔ چنانچہ دیکھو وَلَا تُصَعِّرْ خَدَّكَ لِلنَّاسِ، اور تو لوگوں سے منہ پھلا کر مت بیٹھا کر، منہ پھلا کر مت رہا کر، جیسا کہ متکبر آدمی کا یہی حال ہوتا ہے، اس کے بیٹھنے کا بھی انداز الگ ہوتا ہے، بولنے کا بھی انداز الگ ہوتا ہے، اور اس کی نقل و حرکت، چہرہ الگ ہی دکھائی دیتا ہے۔ تو منہ پھلا کر مت رہا کر لوگوں سے، وَلَا تُصَعِّرْ خَدَّكَ لِلنَّاسِ وَلَا تَمْشِ فِي الْأَرْضِ مَرَحًا، اور تو زمین پر اترا کر مت چلا کر، اترا کر مت چلا کر، وَلَا تَمْشِ فِي الْأَرْضِ مَرَحًا۔ یہ آگے ہے ان اللہ
لا يحب، یہ درمیان میں کچھ رہ گیا، انک لن تخرق الارض ولن تبلغ الجبال طولا، تو کتنا ہی اکڑ کر چل زمین کو نہیں پھاڑ سکے گا، تو خود کتنا بڑا بن، تو پہاڑوں کی بلندی سے زیادہ بلند نہیں ہو سکے گا۔ ان ذالک ہے، نہیں اس سے پہلے بھی کچھ ہے، انک لن تخرق الارض ولن تبلغ الجبال طولا ان ذالک کان سیئہ عند ربک مکروہ، یہ نہیں ہے یہاں سے، اچھا وہ دوسری آیت میں ہے۔ اچھا چلو دیر ہوگی اس میں، تو زمین کو نہیں پھاڑ سکتا، اور تو کتنا بڑا بن، تو پہاڑوں کی بلندی سے اوپر نہیں جا سکتا۔ اور پھر آگے فرمایا ان اللہ لا يحب كل مختال فخور، اللہ تبارک و تعالی کسی بھی اترانے والے کو، اکڑنے والے کو، اترانے والے کو پسند نہیں کرتا، اور اللہ تبارک و تعالی کسی بھی فخر کرنے والے کو پسند نہیں کرتا۔ ابھی کتاب میں پڑھا کہ فخر کرنا کبیرہ گناہ ہے، بڑا گناہ ہے۔ فخر کسے کہتے ہیں؟ اپنے آپ کو دوسرے سے اچھا ثابت کرنے کی کوشش کرنا، اور میرا کپڑا اچھا، میرا مکان اچھا، میری اولاد اچھی، میرا خاندان اچھا، وغیرہ وغیرہ اچھا ہے اور سب سے اچھا ہے، لیکن آپ اپنی بڑائی دوسرے پر ثابت کرنے کی کوشش نہ کریں، یہ آپ کے لیے برا ہے۔ میں نے صرف ترجمہ آپ کے سامنے کیا، صرف ترجمہ آپ کے سامنے کیا تاکہ یہ بات معلوم ہو کہ یہ بات قرآن پاک ہی کی ہے، قرآن پاک ہی کی ہے، اور یہ کسی اور کی بات نہیں ہے۔ اب کچھ اور بتاتا ہوں۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی صفات میں سے ایک صفت یہ بیان کی جاتی ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم بہت نرم مونڈھے والے تھے، بہت نرم مونڈھے والے تھے۔ آپ کا مونڈھا جو ہے، کندھا بہت نرم تھا۔ اس سے کیا مطلب؟ دیکھو مثال کے طور پر کوئی شخص آپ کے برابر میں بیٹھا ہوا یا پیچھے سے آپ کے کندھے پر ہاتھ لگا رہے، تو ایک تو ہوگا متکبر آدمی، کیا کر رہا ہے، تمیز نہیں تجھے، ایک تو وہ ہوگا، یہ تو ہوگا متکبر آدمی، اور ایک جب اس کو مونڈے کا ہاتھ لگایا تو ادھری کو مڑ گیا، یہ نرم کندھے والا، نرم مونڈے والا، یہ بھی اسی بات کو بتاتا ہے، کس کو؟ عاجزی اور انکساری، عاجزی اور انکساری ہونی چاہیے۔ اسی میں ایک بات آئی ہے کہ نیک بندے، اللہ کے نیک بندے وہ ہوتے ہیں جو جاہل اور نادان آدمی کی بات کو کاٹ کر ختم کر کے سلامتی اور چین کی بات کہتے ہیں، جھگڑا ختم کرنے والی بات کہتے ہیں۔ یہ تو پہلے تو سمجھ لو، الد الخصام، یہ قرآن پاک کے الفاظ ہیں۔ ایسا شخص اللہ کے نزدیک بہت ناپسندیدہ ہے، بہت جھگڑالو آدمی، بات بات پر جھگڑا کرنے والا اور بات بات پر غصہ کرنے والا، یہ اللہ کے نزدیک ناپسندیدہ انسان ہے۔ ایک حدیث پاک میں آیا ہے کہ جنت میں جانے والے زیادہ تر لوگ
غریب اور مسکین ہوں گے کہ ان کے عادات اور اخلاق کے اندر نرمی اور تواضع ہوتی ہے. یہ ایک واقعہ سناؤں آپ کو، جھگڑے کو ختم کرنے والی بات. جی، جھگڑے کو ختم کرنے والی بات. رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم، اگرچہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے آپ کے سامنے یہ بات رکھی تھی کہ اگر آپ چاہیں تو ہم احد پہاڑ کو سونے کا بنا دیں. پہاڑ کا پہاڑ سونے کا، کاٹا جاؤ، بینچو جاؤ، کھاؤ جاؤ، کوئی دقت کوئی پریشانی تمہیں نہیں آئے گی. یہ لیکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اللہ میں تو اس کو پسند کرتا ہوں کہ ایک وقت مجھے کھانے کو ملے اور میں آپ کا شکر ادا کروں، اور ایک وقت مجھے نہ ملے اور میں صبر کروں، اور شکر کی بھی فضیلت مجھے حاصل ہو اور صبر کی بھی مجھے فضیلت حاصل ہو. دیکھو بات یاد آئی کہ بھی پھر ذہن سے نکل جاوے. بات چل رہی ہے عاجزی اور انکساری کی، جس کا اردو میں ہم مطلب کہتے ہیں بڑا ہونے کے باوجود، سب کچھ ہونے کے باوجود چھوٹا بن کر رہا ہے. یہ اس کو کہتے ہیں عاجزی، تواضع، انکساری. ایک مرتبہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک تو حضرت جبریل علیہ السلام اور ایک دوسرا اور فرشتہ دونوں آئے. وہ فرشتہ گویا نیا تھا. اللہ نے خاص طور سے کسی کام کے واسطے آج بھیجا تھا ان کو. تو اس فرشتے نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے عرض کیا کہ اے اللہ کے رسول، آپ حکومت اور نبوت چاہتے ہیں یا آپ مسکنت اور نبوت چاہتے ہیں؟ ان الفاظ کا مطلب سمجھ گئے ہوں گے آپ. یا تو آپ کو بادشاہ بنا دیا جاوے اور نبی بھی بنا دیا جاوے، بتاؤ اس کو پسند کرتے ہو کیا؟ یا آپ کو ایک مسکین بندہ بنایا جائے اور رسول بنایا جائے؟ رسول تو آپ ہیں ہی. تو نبوت اور مسکنت پسند کرتے ہو یا حکومت اور نبوت پسند کرتے ہو؟ یہ تو دیکھو دوستو، جیسے ہم سب کے سامنے ہے کہ حکومت کے بھی بڑے فائدے ہیں، اور اس دنیا میں تو بظاہر بہت ہی ہیں، بس وہی دکھائی دے، کچھ اور دکھائی دیتا ہی نہیں. ہاں، جیسے حکومت کے فائدے ہیں ایسے ہی مسکین بن کر رہنے کے بھی بڑے فائدے ہیں. اس لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فوراً کوئی فیصلہ نہیں کر پائی کہ میں کیا جواب دوں اس بات کا. تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت جبریل کی طرف دیکھا، گویا کہ ان سے پوچھا کہ کیا جواب دوں، کیا کرنا چاہیے مجھے. تو حضرت جبریل نے فرمایا کہ مسکنت اور نبوت پسند کرو. یہ چلو، یہ تو بات ہوئی. بات چل رہی تھی جھگڑا ختم کرنے والی بات، اور یہ بات میں نے اس لیے شروع کی تھی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تبارک و تعالیٰ چاہتا تو بڑی دولت عطا فرما دیتا، حکومت عطا فرما دیتا، لیکن نہیں دی. اس لیے تنگی رہتی تھی، تنگ دستی رہتی تھی. اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو بہت مرتبہ قرض لینا پڑتا تھا، قرض لینا پڑتا تھا. اسی طریقے سے وہ قصہ سنا ہوگا آپ نے، حضرت بلال رضی اللہ تعالی عنہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے مہمانوں کی خدمت کرتے رہتے تھے، ان پر خرچ کرتے رہتے تھے، اور جب ضرورت پیش آتی تھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرما دیا کرتے تھے اے بلال کہیں سے قرض لے لو اور قرض لے کے کام کر لو.
تو بلال قرض لیتے رہتے تھے. ایک یہودی کا قرضہ اتنا ہو گیا, انہوں نے کہا کہ فلاں وقت تک یا تو میرا قرضہ ادا کر دے یا میں تجھے غلام بنا لوں گا. ہاں تو قرض لے دے. تو ایک مرتبہ ایک یہودی سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کچھ قرض کا معاملہ کیا ہوا تھا, اس کو بیع سلف کہتے ہیں. کچھ عربی کی بات ہے, میں آسان الفاظ میں بتا رہا ہوں. اس میں وعدہ تھا مثلا فلاں دن فلاں تاریخ میں ہم آپ کا قرض ادا کریں گے. تاریخ متعین تھی, وقت متعین تھا. تو وہ یہودی وقت مقررہ سے بھی ایک دن پہلے یا 2 دن پہلے آیا. یہ حدیث میں واقعہ بیان کیا گیا ہے. ایک دن, یہ دونوں بات لکھی ہیں, ایک دن پہلے آیا یا 2 دن پہلے آیا, اور آ کے مسجد نبوی کے دروازے پر کھڑا ہو گیا. جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مسجد سے نکل کر کہیں باہر جانے لگے تو آپ کے ساتھ دوسرے صحابہ بھی تھے, حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ بھی تھے. تو اس یہودی نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی چادر پکڑ کر کھینچ لی, چادر پکڑ کے کھینچ لی, اور یہ کہا اے محمد تو میرا قرض ادا کرے یا نہیں کرتا. یہ اور اس کے بعد اگلے ہی سانس میں اس نے کہا مجھے پتا ہے تو ہی نہیں بلکہ تیرے باپ دادا بھی ایسے ہی تھے جو لے کر نہیں دیتے تھے. یہ دیکھو دوستو, اس میں اگر ہم غور کریں تو کتنی باتیں. پہلی بات تو وقت مقررہ سے پہلے ہی 1 دن 2 دن پہلے آ کے تقاضا کر دیا. ایک جہالت, ایک غلطی. دوسری تنہائی میں بیٹھ کر نہیں بلکہ مسجد کے دروازے پر جب بہت سے صحابہ ان کے ساتھ ہیں, دوسری غلطی. اور تیسری غلطی چادر پکڑ کر کھینچنا. یہ تیسری غلطی. اور چوتھی غلطی وہی بدتمیزی کا لب و لہجہ, اے محمد تو میرا قرض دے یا نہیں دیتا. یہ چوتھی غلطی ہوگی. اور اس سے بھی بڑھ کر اور سب سے بڑھ کر وہ بات جس میں عام طور سے انسان آگ ببولا ہو جاتا ہے. کیا بھئی مجھے تو نے پورا کہہ لیا, میرے باپ دادا نے تیرا کیا بگاڑا تھا یہ تو میرے باپ دادا تک پہنچ گیا. یہ دیکھو بات واقعی غصے کی تھی, واقعی غصے کی تھی. حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ کو آپ جانتے ہیں, ان کے واقعات سنتے رہتے ہیں. انہوں نے دانت بھینچ کے, دانت چبا کے اور غصے میں آ کے کہا او اللہ کے دشمن, میں ایک ہی چیز سے ڈروں ہوں بس, اگر وہ نہ ہوتی تو میں ابھی تیری ان گستاخیوں کی بنا پر تیرا کام تمام کر دیتا, تیری گردن اڑا دیتا. یہ کہا. وہ ہے, وہ کون سی چیز ہے جس سے ڈروں؟ اللہ کے یہاں حساب دینا, کہ یہ غلطی ایسی ہے جس پر گردن اڑائی جاوے یا نہیں. اللہ کے حساب دینا. چلو تو دیکھو یہ سب باتیں وہ کہتا رہا یہودی, اور اس کے بعد حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ بولے جو, لیکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم خاموش رہے اور مسکرا کر کبھی یہودی کی طرف دیکھتے رہے اور کبھی عمر کی طرف دیکھتے رہے.
جب عمر خاموش ہو گئے تو کہا اے عمر یہ غصہ کرنے کا موقع نہیں تھا، غصہ کرنا مناسب نہیں تھا، یہ سخت لب و لہجہ، یہ سخت الفاظ کہنے مناسب نہیں تھا، بلکہ تمہیں تو یہ چاہیے تھا کہ تم اس شخص کو نصیحت کرتے کہ بھئی جس شخص سے اپنا حق مانگا کرتے ہیں تو ذرا تمیز سے اور نرمی سے مانگا کرتے ہیں، ان کو تو یہ نصیحت کرتا اور مجھے یہ نصیحت کرتا کہ جس شخص کا حق ذمہ ہے اس کو وقت پر اچھی طرح ادا کر دینا چاہیے، تو مجھے یہ نصیحت کرتا یہ۔ اور یہاں آ کر عمر کا وہ غصہ ختم، وہ بھی چپ، یہودی بھی چپ، تب کیا کریں یہ۔ اس کے بعد وہ یہودی مسلمان ہو گیا، مسلمان ہو گیا، اور اس نے یہ کہا کہ میں نے اپنی کتابوں میں یعنی توریت میں یہ پڑھا تھا کہ آخری نبی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی صفات میں سے ایک صفت ہوگی کہ جو شخص جتنی بدتمیزی کرے گا ان کے سامنے، جتنی نادانی کا کام کرے گا تو وہ اس کے سامنے بردبار ہی ہوں گے، بردبار ہی ہوں گے۔ یہ تو دیکھو یہ اچھی صفت ہے، اور پھر ان سب باتوں کو ملا کر میں آپ کو بتاؤں، مسلمان کو اور مومن کو بردبار ہونا چاہیے، برداشت کرنے والا، غصے کو پینے والا۔ مسلمان کو نرم مزاج ہونا چاہیے، نرم مزاج، اور مسلمان کو متواضع، عاجزی اور انکساری کرنے والا ہونا چاہیے۔ یہاں پر یہ سب باتیں بتائی ہیں۔ دیکھو پچھلی مرتبہ میں نے آپ کو بات بتائی تھی، اور وہ بات گویا کہ یہ جو آیتیں میں نے آپ کو سنائی، حدیثیں میں نے آپ کو سنائی، ان سب کا حاصل اور نچوڑ ہے، اور ہماری زبان اور ہمارے الفاظ میں ہے۔ حضرت مولانا مسیح اللہ خان صاحب جلال آبادی، اللہ ان کی قبر کو نور سے بھر دے، انہوں نے لکھا ہے، اور وہ فرمایا کرتے تھے، لکھا بھی ہے، شریعت و طریقت کتاب، شریعت و تصوف کتاب ہے، اس میں لکھا بھی ہے، اور زبانی بھی فرمایا کرتے تھے۔ جی کیا فرماتے تھے کہ جب انسان اپنی نگاہ میں سب سے اچھا ہوتا ہے، اپنے آپ کو اپنی نگاہ میں سب سے اچھا سمجھتا ہے وہ، تو اس وقت وہ اللہ کے نزدیک سب سے برا ہوتا ہے۔ اور جب انسان اپنے آپ کو کچھ نہیں سمجھتا، حقیر سمجھتا ہے، بے حیثیت سمجھتا ہے، اس وقت وہ اللہ کی نگاہ میں سب سے زیادہ باعزت ہوتا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کو فخر، تکبر بالکل پسند نہیں ہے، بالکل پسند نہیں ہے۔ یہ بس ایک بات سنا کے کیا وقت ہو گیا؟ اچھا ہاں، ایک بات سنا کے بات ختم کر رہا ہوں۔ آپ نے حضرت یوسف علیہ السلام کا قصہ سنا ہوگا۔ اللہ نے ان کو نبی بنایا تھا، اور خاندانی اعتبار سے اللہ نے ان کو وہ عزت بخشی تھی کہ وہ نبی، ان کے باپ حضرت یعقوب علیہ السلام نبی، ان کے دادا حضرت اسحاق علیہ السلام نبی، ان کے پردادا حضرت ابراہیم علیہ السلام نبی۔ یہ اور اللہ تعالیٰ نے ان کو اتنا حسین و خوبصورت بنایا تھا، اتنا حسین و خوبصورت بنایا تھا کہ حدیث پاک میں آتا ہے کہ آدھا حسن اللہ نے تمام انسانوں کو دیا، اور آدھا تنہا یوسف علیہ السلام کو دیا۔ ان کو اللہ نے ایسا حسین و خوبصورت بنایا تھا۔
یہ واقعہ تو ہے، یعنی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث نہیں بلکہ یہود سے منقول ہے، ان کی اسرائیلی روایت ہے، ان سے نقل ہے۔ ایک مرتبہ یوسف علیہ السلام نے آئینہ دیکھا اور اپنی اچھی شکل اور حسن و خوبصورتی کو دیکھ کر وہ ایک بات ان کی زبان پہ آئی کہ یوسف اگر غلام ہوتا تو ساری دنیا مل کر اس کی قیمت ادا نہیں کر سکتی تھی۔ دیکھو کتنا بڑا بول ہے، کتنا بڑا بول ہے جی، کتنا بڑا بول ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کو بڑا بول یعنی تکبر، فخر جو سنتے رہتے ہیں بہت ناپسند ہے۔ عاجزی اور انکساری اللہ کو بہت پسند ہے، بہت پسند ہے جی۔ اب ہوتا یہ ہے کہ اگرچہ وہ غلام نہیں لیکن غلام کی حیثیت سے مصر کے بازار میں بیچے گئے اور بیچے بھی کتنے میں گئے؟ زیادہ سے زیادہ 9 درہم میں، 9 درہم میں، بہت معمولی سی قیمت۔ اللہ نے بیان کیا ہے وَشَرَوْهُ بِثَمَنٍ بَخْسٍ دَرَاهِمَ مَعْدُودَةٍ، کھوٹی بے حیثیت قیمت میں چند درہموں میں بیچ دیے گئے۔ بڑا بول اللہ کو ناپسند، بہت ناپسند ہے۔ اچھا انشاءاللہ باقی بات پھر ہوگی، بس ایک بات میں بتاتا رہوں آپ کو۔ ایک آدمی مولانا بھی ہے، مفتی بھی ہے، حضرت بھی ہے، دولت مند بھی ہے، بہت کچھ سب کچھ ہے، اور ایک آدمی اس کے سامنے، اس کے بیچارے کوئی حیثیت نہیں، ایک مزدور آدمی ہے۔ تو وہ مولانا صاحب اور وہ دولت مند آدمی اور وہ بنتری صاحب اپنے آپ کو اس سے حقیر کیسے سمجھے، اس سے کم حقیر نہ کہو، کمتر کیسے سمجھے؟ ہاں تو دیکھو اس بات کو اچھی طرح یاد رکھ لیو، اصول کو یاد رکھ لیو۔ آدمی ہو یا کوئی بھی معاملہ ہو، اس کا جو آخر ہوتا ہے، اس کا جو انجام ہوتا ہے، اس کا اعتبار ہوتا ہے۔ بولو، انجام کا جس کا آخر اچھا اور سب کچھ اچھا، انجام کا اعتبار ہوتا ہے۔ اب مجھے یا آپ کو کسی کو پتہ نہیں میرا آپ کا انجام اور نتیجہ کیا ہونے والا۔ اگر اللہ نے فضل فرمایا اور بخش دیا اور جنت میں چلے گی تو واہ واہ، مزے ہی مزے، اور اگر پکڑ ہو گئی اور جہنم میں چلے گئے تو پھر اس سے زیادہ بدنصیب آدمی اور کوئی نہیں۔ اور کسی کو یہ پتہ نہیں ہے، کسی کو یہ پتہ نہیں ہے کہ میرا انجام اور میرا آخر کیا ہوگا، کسی کو پتہ نہیں۔ باقی بات چلو پھر ہوگی۔ ایک تو ہے، دیکھو الفاظ عربی کے ہیں، اگر سمجھ لے تو بات ہے۔ ایک تو ہے کامل ہونا، خوبیوں والا ہونا، کمالات والا ہونا، یہ ہے۔ اور ایک ہونا ہے افضل ہونا، دوسرے سے بہتر اور اچھا ہونا، افضل ہونا۔ تو ایک آدمی دوسرے سے زیادہ کمال والا تو ہو سکتا ہے، اور وہ اپنے آپ کو سمجھے کہ میں دوسرے سے زیادہ کمال والا ہوں، تو اس میں کوئی حرج بھی نہیں ہے۔ اور آدمی یہ سمجھے کہ میں اس سے اچھا اور افضل ہوں، نہیں، اس کی کسی کو پتہ نہیں ہے، اس کی کسی کو خبر نہیں۔ اس لیے دوستو، نرمی کے ساتھ، انکساری کے ساتھ بات کرنا اور جھگڑا ختم کرنے کی بات کرنا،
یہ مومنین کی